سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ پا سکیں ہماری ہر لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور معزز سامعین کرام، آج کی اس بزم پربہار میں کسب حلال کی اہمیت اور اس کے حرام کی نحوست و قباحت کے عنوان پر کچھ لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ سامعین باتمکین، اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے تمام انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اصول و آداب متعین کیے ہیں۔ اسلامی قانون دنیا کا وہ واحد قانون ہے جو انسانوں کے نفع و ضرر کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسے فیصلے کیے ہیں جو اس کی دنیاوی اور اخروی ترقی کا ضامن ہے۔ اسلامی دستور وہ دستور حیات ہے جس نے دنیا میں موجود رب کی تمام نعمتوں سے لطف اندوزی کے حدود طے کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام یہ اعلان کرتا ہے ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یعنی انسانوں کو دنیا بیزاری کا درس نہیں دیا جائے گا، رہبانیت کو اپنانے کی بات نہیں کی جائے گی، مال و جائیداد سے کلی طور پر لا تعلق رہنے کی تعلیم نہیں دی جائے گی، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان من چاہی زندگی گزارنے لگے، اپنی آخرت کی زندگی کو فراموش کر بیٹھے، رب کی نعمتوں کو جس طرح چاہے استعمال کرے، حلال و حرام سے بے نیاز ہو کر جس طرح چاہے کمائے اور کھائے، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں حلال و حرام کو پیش نظر رکھنا ہوگا، مشتبہ اور حرام سے اجتناب کرنا ہوگا، رزق حلال کو اپنانا ہوگا، رزق حرام سے دور رہنا ہوگا۔ چنانچہ جب ہم اس بابت اسلامی احکام کو تلاش کرتے ہیں تو قرآن اعلان کرتے ہوئے نظر آتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم فریضہ صلاۃ ادا کر لو تو رزق حلال کے واسطے تگو دو کرو۔ دوسری جگہ اپنے مخصوص بندوں کو متوجہ کر کے قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے پیغمبروں کی برگزیدہ جماعت، تم بھی رزق حلال اور طیب مال کھاؤ اور عمل صالح میں مشغول رہو۔ اسلام اپنے ماننے والوں پر کسب حلال کی طلب کو فرض قرار دیتے ہوئے بزبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہے طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، پھر اس کے حلال کی تلاش میں تھکنے والے کو اللہ اپنی بارگاہ میں محبوب بنا لیتا ہے۔ کنز العمال کی روایت ہے ان اللہ یحب ان یری عبدہ تعبا فی طلب الحلال۔ ایک دوسری جگہ دن بھر رزق حلال کی تلاش میں تھکنے والے کو اللہ پوری معافی کا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے من امسا کالا من عمل یدہ امسا مغفورا لہ، کہ جو شخص شام تک رزق حلال میں لگا رہتا ہے تو وہ شام اس حال میں کرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے طوبی لمن طاب کسبہ، کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جس کی کمائی پاکیزہ ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حلال کمایا اور اسے اپنے کھانے پینے میں استعمال کیا یا کسی مخلوق پر خرچ کیا تو اس کے لیے صدقہ ہے۔ ہاں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، تم پاکیزہ غذا استعمال کرو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ یحییٰ ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت خدا کا ایک خزانہ ہے اور دعا اس کی کنجی ہے اور حلال روزی اس کے دندانے ہیں۔
مقداد بن معد کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جس کو آدمی نے اپنے ہاتھ سے کما کر حاصل کیا ہو۔ بلا شبہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے دستکاری سے کھاتے تھے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ چوم کر ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا ہاتھ حلال کمانے کی وجہ سے اس طرح ہو جائے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من وقف موقف مظلۃ فی طلب الحلال وجبت له الجنہ، کہ حلال روزی کے واسطے جو شخص ذلت برداشت کرے اس پر جنت واجب ہے۔ الغرض حلال اور طیب مال اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ لقمہ حلال اللہ کے قرب کی شرط اول ہے، طاعت اور نیکیوں کے جذبے کو مہمیز کرنے کا ذریعہ ہے، گناہ اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا نسخہ کیمیا ہے۔ ہاں مجھے کہنے دیجئے، حلال اور پاکیزہ مال کھانے سے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے۔ حلال مال طاعت اور بندگی پر آمادہ کرتا ہے، دلوں میں تسلیم و رضا کی شمع فروزہ کرتا ہے، معاصی اور سیئات کی آلائشوں سے محفوظ رکھتا ہے، خشیت خداوندی حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، عبادت کی حلاوتوں اور لذتوں سے لطف اندوز کراتا ہے، گناہوں سے معافی اور داخل جنت کا ضامن ہے، ذکر و اذکار میں سکون و اطمینان پیدا کرتا ہے، شرافت کی علامت اور عزت و وقار کی دلیل ہے، کسب حلال فقر و مسکنت کی ذلت سے حفاظت کرتا ہے، اس کی وجہ سے چہرے پر شرافت کا نور روشن ہوتا ہے، جس کے حلال سے زندگی اور روزی میں برکت ہوتی ہے۔ گرامی قدر حاضرین، اسلام جہاں ایک طرف کسب حلال اور عقل طیب کی ترغیب اور فضیلت بیان کرتا ہے، وہیں دوسری طرف کسب حرام اور عقل حرام سے ڈراتا اور اس کی مذمت بھی بیان کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کے ذریعے حرام طریقے سے مال کھانے کو منع کرتا ہے، وہیں پیغمبر کی زبانی حرام کی آمیزش کرنے والے سے برات کا اعلان ان الفاظ میں کرتا ہے من غشنا فلیس منا۔ جہاں ایک طرف حلال کمائی کرنے والے کے بارے میں گناہ معاف کرنے کا اعلان فرماتا ہے، وہیں دوسری طرف حرام لقمہ کھانے والے کی نماز تک قبول نہ کرنے کا اعلان فرماتا ہے۔ جہاں ایک طرف عقل حلال استعمال کرنے پر مستجاب الدعوات ہونے کا پروانہ ملتا ہے، وہیں دوسری طرف ایک لقمہ حرام کھانے والے کی 40 دن کی عبادت عقارت ہو جانے کی بھی خبر دی جاتی ہے۔ جہاں ایک طرف سچے تاجروں کی تعریف ان الفاظ میں ہوتی ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، تو وہیں جھوٹے تاجروں کے بارے میں نبی کے الفاظ یہ ہیں التجار هم الفجار، کہ تاجر ہی فاجر و فاسق ہے۔ جہاں ایک طرف سود کھانے والے کو اپنی ماں سے زنا کرنے والے کے برابر بتایا جاتا ہے الربا 73 بابا ایسرها ان ينكح الرجل امہ، وہیں رشوت دینے اور دینے والے کو دوزخ کا پروانہ ان الفاظ میں ملتا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ جہاں ایک طرف حلال کمائی سے کسی کو کھلانے کو صدقہ کہا گیا ہے، وہیں دوسری طرف مظلوموں، یتیموں اور مسکینوں کے مال کے کھانے کو اپنے پیٹ میں آگ بھرنے سے تعبیر کیا گیا ہے انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ ناپ تول میں کمی اور حقوق تلفی کرنے والے سے قرآن اس انداز میں گفتگو کرتا ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ شراب، سٹہ، قمار بازی کی قرآن اس انداز میں بیان کرتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ حضرات، عقل حرام سے دل پس مردہ ہو جاتا ہے، معاصی اور فسق و فجور کے راستے کھلتے ہیں، بے حیائی اور بری باتوں کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے، اللہ کی ناراضی اور دوزخ میں داخلے کا ذریعہ ہے، اولاد ناکارہ اور بزدل ہو جاتی ہے۔ غرض عقل حرام کی نحوست پس و پیش نظر آتی ہے۔ اللہم احفظنا منہ ورزقنا من الطیبات۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔